اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام تھا رباح۔ یہ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بچپن میں والد کا انتقال ہو گیا، بچپن کے اندر ہی والد کا انتقال ہو گیا۔ ماں، ایک بھائی، دو بہنیں، یہ حضرت بلال رضی، اور حضرت بلال بکتے بکاتے نا مکہ میں پہنچے، اور مکہ میں عبداللہ بن جدان بہت بڑا کافر تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا اس نے خریدا اور بڑا پکا کافر تھا، اور ذرا سا اسے کچھ پتہ چل جاتا تو بڑی اذیتیں دیتا تھا۔ عبداللہ بن جدان یہ آپ کے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے نا، تو یہ بڑے جفا کش تھے، محنت کش تھے، بڑی محنت کرتے تھے بلال حبشی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزرتے اور ان راہوں پہ بلال کو دیکھتے۔ بلال کیا کرتا؟ بڑی محنت کرتا اور سارا دن لگا رہتا، کام کرتا رہتا، اور پھر بت بھی بہت زیادہ تھے۔ حضرت بلال حبشی کو ابوبکر صدیق کہنے لگے، اے بلال، کب تک ان خداؤں کو پوجتا رہے گا جو نہ کسی کو نفع دیتے ہیں نہ کسی کو نقصان دیتے ہیں؟ میں تجھے ایک در بتاتا ہوں، اس در پہ چلا جا، پھر دیکھنا تیری قسمت کیسے بدلتی ہے۔ بلال حبشی حضرت ابوبکر صدیق کو کہنے لگے، وہ کون سا در ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی یہی کہا تھا بلال حبشی سے، بلال وہ ایسا در ہے کہ جب تو وہ پہنچے گا نا وہاں پہ، تو ویسے در والا تجھے نا زمین سے اٹھا کر کعبے کی چھت پہ پہنچا دے گا، تیرا مقدر بدل جائے گا، تیرے نصیب بدل جائیں گے۔ بلال حبشی نے کیا کیا؟ صدیق اکبر کی یہ بات سنی تو کہنے لگے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، لیکن اسلام کو مخفی رکھا، بتایا نہیں کسی کو۔ دو مقام آئے جہاں پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اسلام تھا وہ ظاہر ہو گیا، پتہ چل گیا کہ حضرت بلال حبشی کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ ایک دفعہ وہ کہ مالک نے عبداللہ بن جدان نے کسی کام سے بھیجا کہ بت خانے کے اندر بلال جاؤ فلاں کام کر کے آؤ۔ بلال حبشی بت خانے کے اندر گیا تو بت در کتار در کتار بت لگے ہوئے ہیں، سارے ایسے لگے ہوئے ہیں۔ بلال حبشی نے کیا کیا؟ ان کی طرف دیکھا، مٹی اٹھائی، منہ کے اوپر ماری، پھر تھوک ان کے منہ کے اوپر۔ باقی کافر کھڑے ہوئے تھے۔ بلال کہنے لگے، جو اپنا چہرہ نہیں صاف کر سکتا، تھوک کو خود نہیں بچا سکتا، وہ کسی کی مدد کیا کر سکتے ہیں؟ اور کسی کو نفع کیسے؟ بس دوسروں نے دیکھ لیا، عبداللہ بن جدان کو جا کر بتایا کہ جس غلام کو تو نے رکھا ہوا ہے اسی غلام نے تمہارے معبودوں کے منہ کے اوپر تھوکا بھی ہے اور مٹی بھی پھینکی ہے۔ عبداللہ بن جدان پریشان ہو، اس نے کیا کیا؟ اسے پتہ چل گیا مسلمان ہے، امیہ بن خلف کے پاس چلا گیا، اسے بتایا نہیں کہ یہ بلال کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کہنے لگا، یار بلال کو لے لے، جتنے کا بھی مرضی لے لے، اس غلام کو لے لے۔ امیہ بن خلف نے لے لیا، جدان نے بتایا نہیں، ابن جدان نے بتایا نہیں کہ میں نے بیچا کیوں، برا اس نے لے لیا، اور وہ بڑا ظالم تھا امیہ بن خلف، بہت ظالم تھا۔ اب امیہ بن خلف کے پاس آیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب اس کا کام کاج کرنے لگے۔ ابھی اس کو نہیں پتا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہیں۔ امیہ بن خلف نے سمجھا یہ غیر مسلم ہے، حالانکہ وہ مسلمان تھے۔ اسلام میں دوسری مرتبہ حضرت بلال حبشی کا اسلام ظاہر ہوا اس وقت جب حضرت عمار بن یاسر کو کفار مکہ سزا دے رہے تھے، کفار مکہ سزا دے رہے تھے۔ ابو جہل بھی مار رہا تھا اور امیہ بن خلف بھی مار رہا تھا، عبداللہ بن جدان بھی مار رہا تھا، بڑے بڑے رؤساء عمار بن یاسر کو مار رہے تھے اور کوڑوں سے مار رہے تھے۔ اور حضرت عمار بن یاسر وہ ہیں کہ ان کو تپتی ریت کے اوپر لٹایا جاتا ہے، پتھر رکھے جاتے ہیں اور ان کو کوڑے مارے جاتے ہیں، آگ جلائی جاتی ہے اور انگارے بنا کر حضرت عمار بن یاسر کو اوپر لٹا دیا جاتا ہے۔ اور حضرت عمار بن یاسر کو اوپر لٹایا، جب آگ جلا کر اس میں لٹایا گیا حضرت عمار بن یاسر کو، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ انہوں نے سمجھا شاید یہ ڈر گیا ہے، شاید یہ ناقابل برداشت ہے اس کے لیے آگ، عمار بن یاسر کے لیے۔ عمار بن یاسر کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو ابو جہل اور جتنے بھی کافرین وہاں کھڑے ہوئے تھے کہنے لگے، عمار لگتا ہے تو ڈر گیا ہے، تو باز آ جائے گا، اب کلمے کو چھوڑ دے گا، ہمیں لگتا ہے تو ڈر گیا، چلیں ہم تجھے آگ سے نکال لیتے ہیں، واپس نکال لیتے ہیں۔ عمار بن یاسر کہنے لگے، نہیں نہیں، میں آگ سے نہیں ڈرا، میں تکلیف سے نہیں گھبرایا، میں کلمہ چھوڑنے کے لیے آنسو نہیں بہا رہا۔ پھر کیوں بہا رہا ہے؟ کہہ لے میں تو آنسو اس لیے بہا رہا ہوں، اور جس کے لیے میں آنسو بہا رہا ہوں میری تمنا یہ ایک دفعہ وہ تو آ کر دیکھ لینا۔
وہ کملی والا تو آ جائے نا کہ عمار بن یاسر کیسے ڈٹا ہوا ہے, آگ کے شعلوں کے اوپر بھی اللہ کا نام لے رہا ہے, آگ کے انگاروں کے اوپر کھڑا ہو کر بھی عمار بن یاسر قائم ہے, اور عمار بن یاسر استقامت کا مظاہرہ کر رہا ہے. میں ڈر نہیں رہا, میں تو چاہتا ہوں کالی کملی والا آئے اور مجھے دیکھے عمار بن یاسر آج بھی کلمہ پڑھ کے ڈٹا ہوا ہے. اور آئے میرے آقا آئے تو عمار بن یاسر کا حال دیکھا. میرے آقا کی آنکھوں سے بھی آنسو, لیکن کیا کیا, میرے آقا نے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, یا نار کونی برداً و سلاما علی عمار بن یاسر کما کنت علی ابراہیم. اے آگ ایسی ٹھنڈی ہو جائے جیسے ابراہیم پر نہیں ٹھنڈی ہو گئی تھی. تو ایسی دعا دی میرے آقا نے, اور حضرت عمار بن یاسر کو وہ اذیتیں دے رہے ہیں. اب بلال حبشی کا بھی امتحان آتا ہے. بلال حبشی کو کوڑا پکڑاتے ہیں امیہ بن خلف, کہلا ہم بھی مار مار کے تھک گئے, ابو جہل بھی مار مار کے تھک گئے عمار بن یاسر کو. عمار نے کلمہ نہیں چھوڑا, بلال حبشی کو کہنے لگا کوڑا پکڑ عمار بن یاسر کو. امتحان شروع ہو گیا. بلال بھی مسلم ہے, عمار بن یاسر بھی مسلم ہے. عمار بن یاسر کو اگر کوڑا مارتے ہیں تو تکلیف اپنے آپ کو ہوگی. کیوں؟ مسلمان ایک دیوار کی مانند ہے. مسلمان ایک دیوار کی مانند ہے, ایک جسم کی مانند ہے. جب ایک ہاتھ کو تکلیف ہوتی ہے پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے. اب عمار بن یاسر نے دیکھا کوڑا بلال حبشی کے ہاتھ میں آ گیا. اب بلال حبشی جب پاس آئے, عمار بن یاسر کہنے لگے بلال میری تو عادت بن چکی ہے مار کھانے کی, میں تو مار کھا رہا ہوں, میں تو کوڑے برداشت کر رہا ہوں, تو ایسا کر تو مجھے کوڑے مار لے, اپنا اسلام نہ زہر کر, تجھے بھی اذیت دیں گے, تجھے بھی تکلیف دیں گے. عمار بن یاسر نے یہ کہا اور بلال حبشی نے بھی کمال کر دیا. بلال حبشی کہنے لگے عمار, اور جس رب کا تو نے کلمہ پڑھا ہے اسی کا میں نے بھی پڑھا ہے. عمار, اور جس کملی والے کی غلامی تو نے اپنائی ہے میں بھی اسی کا غلام ہوں. اگر تو مار کھا سکتا ہے اسلام کے لیے, تو مار کھا سکتا ہے کملی والے کے لیے, تو بلال بھی مار کھا سکتا ہے کملی والے کے لیے. تو بلال بھی مار کھا سکتا ہے کملی والے کے لیے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا. تو کیا ہوا, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے. امیہ بن خلف کہنے لگا مارتا کیوں نہیں ہے؟ کہنا کیسے ماروں, میں نہیں مار سکتا. کیوں نہیں مارے گا؟ تجھے پتہ ہے کہ جب تو نہیں مارے گا تو میں تیرے ساتھ کیا کروں گا. حضرت بلال حبشی کیا کہنے لگے, فرمانے لگے ستمگر ہنر آزمائیں, ستمگر ہنر آزمائیں, تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. بلال حبشی کہنے لگے تو تیر آزما, میں نہیں ماروں گا. کیوں؟ فرمایا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ. اگر عمار بن یاسر کلمہ پڑھ چکا ہے تو میں بھی کیا پڑھ چکا ہوں. آپ نے کوڑے کو پھینکا, وہ دور چلا گیا. امیہ بن خلف, ابو جہل, جتنے بھی کفار تھے عمار بن یاسر سے تو ہٹ گئے. اب بلال کے امتحان شروع ہو گیا. اب جہاں بلال حبشی رضی اللہ تعالی عمار بن یاسر کو تکلیفیں ہو رہی تھی, بلال حبشی کو بھی تکلیفیں ہو رہی تھی. اب بلال حبشی کو گرم ریت کے اوپر لٹا دیا گیا, اوپر پتھر رکھ دیے گئے. اب بلال حبشی کو اذیتیں, کوڑے مارے جا رہے ہیں. جب کوڑے پہلے نہیں احد کہنے لگے, جب تکلیف شدید ہوئی کوڑے لگتے تھے, اب احد کی صدائیں نکلتی تھی بلال حبشی کے. ابو بکر صدیق بھی آئے. ابو بکر صدیق نے دیکھا میرے آقا کا گزر ہوا. میرے آقا نے دیکھا کہ بلال کو لٹایا ہوا. کیوں مار رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے, اس نے مدینے والے کی غلامی اختیار کی ہے, اس لیے کہ اس نے یہ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس لیے بلال حبشی کو. میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو, ابو بکر بھی ساتھ ہیں. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سین حرم میں ایک کونے کے اندر آ کر نہ بیٹھ گئے, آنکھوں سے آنسو ہیں. ابو بکر صدیق یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ بلال نے مجھے رلا دیا ہے, بلال کی تکلیفوں نے مجھے رلا دیا ہے. بلال کو جو مار پڑی, بلال کو اذیت, بلال پر ظلم, بلال کو گرم ریت کے اوپر لٹایا گیا, میرے لیے ناقابل برداشت ہے. میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. میرے آقا فرماتے کاش کوئی بلال کو خرید لے, بلال کو خرید کر آزاد کر دے, اس کا بڑا احسان ہوگا, میں شکر ادا کروں گا, اس کا شکریہ ادا کروں گا. ابو بکر صدیق نے میرے آقا سے کوئی بات نہیں کی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اٹھے, گھر میں گئے, سامان اور سونا لیا, حضرت عباس کو ساتھ لیا, جا کر کہا کہ اسے کہے بلال کو بیچتا ہے. حضرت عباس نے کہا اسے جا کر امیہ بن خلف کو تو بلال کو بیچتا ہے. امیہ بن خلف کہنے لگا کہ میں بلال کو بیچوں گا صحیح, لیکن بھاری قیمت کے ساتھ بیچوں گا, بلال بہت مہنگا ہے. کتنے میں بیچے گا؟ کہنے لگا میں نے 50 دینار کا لیا ہے, میں 2000 دینار میں بیچوں گا. ابو بکر کہنے لگے میں بھی ساتھ چلتا ہوں, میں خود جا کر بات کرتا ہوں.
جناب صدیق اکبر کو آتے دیکھا امیہ بن خلف نے، چڑ گیا، اب اس نے اپنا ریٹ بڑھا دیا، کہنے لگا 2000 دینار بھی لوں گا، تیرا فلاں بڑا سن و جمیل غلام، پڑھا لکھا غلام تھا، کستاس اس کا نام تھا، رومی تھا اور انچارج تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاروبار کا مینیجر تھا، کہا وہ بھی لوں گا، 2 لونڈیاں بھی لوں گا، پھر بلال دوں گا۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے مجھے قبول ہے، تو بلال دے، یہ پکڑ، لونڈیے بھی پکڑ، یہ غلام بھی پکڑ، 2000 دینار بھی پکڑ۔ جب اس کے پاس دینار پہنچے نا، کھلکھلا اٹھا، کہنے لگا صدیق میں تو سمجھا تھا تو بڑا عقل مند ہے، بڑا ہوشیار ہے، تو نہیں خریدے گا، یہ سودا گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ تو کہنے لگا تو نے کالا غلام دے کر نا، لے کر مجھے سونا غلام، اچھا غلام دیا ہے۔ ابو بکر نے جو جواب دیے، قربان جائے ابو بکر کی شان کے اوپر، جناب سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے اور تو بلال کے رنگ کو دیکھ رہا ہے، میں کملی والے کے محبت کے رنگ کو دیکھ رہا ہوں، اور تو بلال کے رنگ کی طرف جا رہا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ کملی والا بلال سے محبت کرتا ہے، کملی والا سونے اس سے پیار کرتا ہے، سونا اس سے پیار کرتا ہے۔ ابھی تو نے مول تھوڑا لگایا ہے، 2000 دینار، 2 لونڈیاں، 1 غلام، تو نے جو اس کا دام لگائے ہیں وہ کم لگائے ہیں۔ پھر آپ فرمانے لگے اگر میں یمن کا حاکم ہوتا، یمن کا حاکم، اور تو کہتا یمن کی حاکمیت مجھے دے، پھر بلال دوں گا۔ ابو بکر کہنے لگے کہ ابو بکر اس وقت تجھے یمن کی حاکمیت دے دیتا لیکن بلال کو خرید لیتا تیرے سے۔ بلال کو پتہ کس حالت میں لیا؟ آپ لیٹے ہوئے تھے، لٹایا ہوا تھا، اوپر پتھر رکھے ہوئے تھے ریت کے اوپر، ابو بکر نے پتھر ہٹائے، بلال کو لیا، اور بلال کو لے کر نا ابو بکر صدیق کو حضرت بلال کہنے لگے اے صدیق جلدی چل، جلدی چل سونے کے پاس۔ ابو بکر کہنے لگے نا جلدی نہیں لے کر جانا، پہلے تجھے کپڑے پہناؤں گا، تجھے خوشبو لگاؤں گا، تیرے سر پہ امامہ سجاؤں گا، امامہ سجا کر پھر کملی والے کے پاس لے جاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں کملی والے کو روتا ہوا دیکھ کر آیا ہوں، تو اس حالت میں جائے گا تو کملی والا زیادہ روئے گا، میں ساری دنیا کا رونا برداشت کر سکتا ہوں، سونے کا رونا برداشت۔ ابو بکر صدیق لے کر گئے، گھر میں لے کر گئے، سیدنا صدیق اکبر نے چٹائی بچھائی، اوپر بلال کو بٹھایا، سونا سوٹ منگوایا اور دستار منگوائی، اور سیدنا صدیق اکبر نے خود حضرت بلال کے قدموں پر جو نشانات تھے، جسم پر جو نشانات تھے، مرم پٹی کی، بلال رونے لگے۔ بلال کہنے لگے ابو بکر جب سے میں بچپن میں ہوش سنبھالا میں غلام رہا ہوں، یا میری کسی کی کھانے کی فکر نہیں کی، کسی نے میرے کپڑوں کی فکر نہیں کی، میں نے محبت کے رنگ نہیں دیکھے، میں نے یہ نہیں دیکھا، مجھ سے تو کوئی کھانا نہیں پوچھتا تھا، تو اتنا کرم کر رہا ہے، اتنا فضل کر رہا ہے، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تو جس کا غلام بنا ہے ابو بکر بھی اسی کا غلام ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو سجا دیا، سنوار دیا، آگے جو ہوا نا وہ کمال کا ہوا۔ آگے جو میں بلال کی قسمت پہ قربان، ہم بلال کی قسمت پہ قربان کہ آگے جو کچھ ہوا وہ ہر ایک عاشق کا مقصود ہے، جو بلال کے ساتھ اسے سلوک ہوا۔ حضرت بلال حبشی کو بنا سنوار کر، سونے کپڑے پہنا کر، سر پہ دستار سجی ہوئی ہے، حضرت ابوبکر صدیق لے کر میرے آقا کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، میرے آقا تشریف فرمائیں، میرے آقا نے دیکھا ابوبکر حضرت بلال کو لے کر آ رہے ہیں، حضرت بلال کو لے کر میرے آقا کے پاس آئے، میرے آقا سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے غلام خرید بھی لیا ہے، خرید کر اس سے آزاد بھی کر دیا ہے۔ میرے آقا نے صدیق کو دیکھا، ایک نظر اے صدیق اور تو بلال کو خریدنے جا رہا تھا، مجھے بھی بتاتا، میں بھی بلال کی خریداری میں اپنا حصہ ملا دیتا۔ ابو بکر رو پڑے اور رو کر کہنے لگے یا رسول اللہ جو ابو بکر کے پاس مال ہے وہ کس کا ہے؟ یا رسول اللہ ابو بکر کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سارا محمد عربی کے قدموں کا صدقہ ہی ہے، حضور کے قدموں کا صدقہ ہے۔ میرے آقا نے ابو بکر کا شکریہ ادا کیا، میرے آقا سے عرض کیا یا رسول اللہ شکریہ نے ادا کریں، ابو بکر کا مال آپ ہی کا مال ہے۔ اس کے بعد بلال کی طرف متوجہ ہوئے، کوئی بات نہیں کی، بلال سامنے کھڑا ہے، سنیں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم بلال کو دیکھ رہے ہیں اور کوئی بات نہیں کی۔ میرے آقا نے فرمایا بلال اور یار ایک دفعہ آ تو صحیح، آقا کہاں ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا آج میرے سینے سے تو لگ جا بلال ایک دفعہ تو۔
ابو بکر کہتے ہیں کہ بلال حبشی دوڑے اور دوڑ کر کملی والے کے سینے سے لگ گئے اور کہنے لگے لوگوں آج مجھے لگا کہ کل کائنات مجھے مل گئی، میں مالک بن گیا، میں زمین پر نہیں تھا، میں عرش پر تھا، سونے کے سینے سے لگا، مجھے بھوک ہی بھول گئی، مجھے ہر چیز ہی بھول گئی۔ اور پھر شاعر کہنے لگا بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خلیدا، ارے نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا۔ بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا۔ میرے آقا نے سینے سے لایا۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ بلال لگا رہا سینے سے اور کہہ رہا تھا کل کائنات مل گئی۔ آج مجھے کوئی پوچھتا نہیں تھا، مجھے کھانے کا کوئی نہیں پوچھتا تھا، مجھے پہننے کا کوئی نہیں پوچھتا تھا، مجھے اذیتیں دی جاتی تھی، کملی والا جس نے مجھے سینے سے لگایا۔ اور بس نہیں ہوئی، میرے آقا نے فرمایا بلال تو نے اسلام کے لیے اذیتیں صحیح ہیں، اللہ تجھے کیا دے گا؟ بہت بڑا اجر دے گا، بہت بڑا اجر۔ بٹھا لیا میرے آقا نے۔ اب بلال بیٹھ گیا ہے، ابو بکر بھی بیٹھ گیا ہے، قسمت دیکھے کتنی ہے۔ میرے آقا نے گھر میں بھیجا بلال کے لیے کھانا لے کر آؤ۔ بلال کے لیے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کھانا کہاں سے آ رہا ہے؟ کاشانہ نبوت سے، نبی علیہ السلام کے گھر سے کھانا آ رہا ہے، کھجوریں آئیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف فرمائے، حضرت بلال بھی ہیں، میرے آقا بھی ہیں، کھجوریں آئیں نا تو بلال اٹھانے لگے۔ میرے آقا فرماتے ہیں نہیں بلال، آج تو خود نہیں اٹھا کر کھائے گا، آج تجھے محمد مصطفیٰ کھلائے گا۔ آج منہ تیرا ہوگا اور دست کس کی ہوں گے جی؟ ہاتھ محمد مصطفیٰ کے ہوں گے۔ بلال کہتا ہے میں قربان جاؤں، میرے آقا ساری کھجوروں میں سے جو سونی کھجور ہوتی نا اس کو اٹھاتے اور اس کو اٹھا کر چیک کرتے کہ نرم ہے یا سخت ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں، بلال حبشی کہتے ہیں میرے آقا نرم کھجور اٹھاتے، اس کو کھولتے، گٹھلی سائیڈ پہ رکھتے، اس کو نا چھلکا اتار کر بلال کے منہ میں دے دیتے۔ اور بلال کیا کہہ رہے تھے؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ، یہ کون دیتا ہے دینے کو منہ، چاہیے کون دینے کو منہ، چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ، چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ، چاہیے دینے والا چاہ ہمارا نبی دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی سب سے اعلیٰ والا، ہمارا نبی سب سے بالا والا، ہمارا بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع بول یا ہمارا نبی شمع وہ لے کر آیا، ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہوا۔ بلال حبشی کو میرے آقا نے اپنے ہاتھ سے نرم نرم کھجور اٹھا کر کھائے۔ بلال حبشی بھی نازا تھے اپنی قسمت کے اوپر کہ پہلے کوئی کھانے کا پوچھتا نہیں ہے، اب جب محمد عربی کے پاس ہیں، اس کے غلام بنے ہیں، میرے آقا صرف پوچھ نہیں رہے بلکہ ہاتھوں سے اٹھا کے بلال حبشی کو۔ اچھا جب پڑھیں نا سیدنا صدیق اکبر کا قصہ پڑھیں، سیرت پڑھیں، عمر فاروق کی سیرت پڑھیں، عثمان غنی کی پڑھیں، مولا علی کی پڑھیں، بلال، یار کیا کمال کے لوگ تھے، کیا شانیں تھیں ان کی۔ آج جب میں تیاری کر رہا تھا نا جمعے کی، یقین جانے آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، یار کتنی قسمت پائی بلال حبشی نے۔ میرے آقا نے کوئی بات نہیں کری، بلال آ جانا گلے سے لگ جا،
جب یہ مجھے پتا چلا، میرے آقا نے کہا گڑے سے لگ جا. یقین جانے اس کا غلام کوئی بن کے دیکھے تو صحیح، اس کی غلامی میں کوئی آئے تو صحیح، اس کو اپنائے تو صحیح. ہو ہی نہیں سکتا میرے آقا بھول جائیں، غلاموں کو بھول جائیں. وہ تو بلال حبشی کو بھی نہیں بھولتے، ابو بکر کو بھی نہیں بھولتے. آج اگر کوئی بلال بن جائے تو میرے آقا اسے بھی نہیں بھولیں گے. اللہ ہمیں حضور کی غلامی نصیب کرے. اللہ تعالی ہمیں حضور کی سچی پکی غلامی اختیار کرتے ہوئے آقا کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑا لمبا موضوع تھا بلال حبشی کا، میں سمجھا شاید کلوز ہو جائے گا، آج کی جمعہ نہیں ہوا. انشاءاللہ اگلے جمعے میں پھر آگے سے یہاں سے شروع کریں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.